السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ چین امریکہ سمندر میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تیسری جنگ کی چنگاری بھڑکنے لگی ہے۔ تائیوان ہائی الرٹ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین امریکہ سمندر پر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ چین امریکہ کا طبل بج چکا ہے۔ تیسری جنگ کی عظیم شروعات چینی سمندر میں ہلچل سامنے آ چکی ہے۔ چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پارسل جزائر کے قریب اس کے بحری دستے نے جنوبی بحیرہ چین یعنی کہ ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہونے والے امریکی جنگی بحری جہاز کا تعاقب کیا اور اسے متنازع پانیوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس علاقے میں ایک کشیدگی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جنوبی کمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جنگی جہاز USS بینفورڈ چین کی سمندری حدود میں ان کے الفاظ میں اور غیر قانونی طور پر بنا اجازت داخل ہوا اور چین کے خود مختاری کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ چین کی بحریہ اور فضائیہ نے پوری طاقت سے اس کا پتہ لگایا اور اس کا تعاقب کیا۔ چینی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز آئے، ورنہ اسے اس کے سنگین اور غیر متوقع نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ امریکی بحریہ نے چین کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ بینفورڈ کو علاقے سے بھگا دیا گیا، تاہم اس نے کہا ہے کہ اس مشن سے امریکی بحریہ کے اس ارادے کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے پرعزم ہے۔ امریکی 7ویں بیڑے کے ترجمان مارک لنگ فورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشن کے بارے میں چین کا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے۔ بینفورڈ نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق آزاد جہاز رانی کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے بین الاقوامی پانیوں میں اپنی معمول کی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ امریکی بحریہ اکثر ساؤتھ چائنا سی پر چین کے ملکیتی دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے علاقے کے بین الاقوامی پانیوں میں اس طرح کے معمول کے گشت کرتی رہتی ہے۔ امریکی بحریہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ملک کی پرواز اور جہاز رانی کے حق کا دفاع کرتا آیا ہے۔ یہی اس ہفتے USS بینفورڈ نے کیا اور ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ساؤتھ چائنا سی ان چند فلیش پوائنٹ میں سے ایک ہے جن پر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھی جاتی ہے۔ امریکہ ان پانیوں پر چین کے دعووں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا آیا ہے۔ بیجنگ ساؤتھ چائنا سی کے وسیع علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان میں وہ سمندری علاقے اور جزائر بھی شامل ہیں جن پر تائیوان، ویتنام، ملائیشیا، برونائی اور فلپائن بھی حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقریباً پورے جنوبی بحیرہ چین پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے، ایک اسٹریٹجک آبی گزرگاہ جس کے ذریعے سالانہ کھربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ فلپائن، ویتنام، ملائیشیا، برونائی سب ہی سمندر میں اوور لیپنگ دعوے کرتے ہیں، جبکہ امریکہ اس کے ذریعے بحری جہاز بھیجتا ہے تاکہ بین الاقوامی پانیوں میں چلنے کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ملیز جمعرات کو پارسل جزائر کے ارد گرد کے پانیوں میں داخل ہوا، جس میں ویتنام بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ترجمان تیان جونلی نے کہا ہے کہ PLA نے بحری اور فضائی افواج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا اور اسے نکل جانے کا خبردار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی دراندازی کی، جس میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے مخفف کا استعمال کرتے ہوئے دعووں کی
فوری تردید کرتے ہوئے AFP کو بتایا ہے کہ PSR کا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے۔ US انڈو پیسفک کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا اور اسے نہیں نکالا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے وہاں پرواز، بحری جہاز اور کام جاری رکھا ہوا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں اپنے دعووں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنائے ہیں جن میں کچھ فوجی سہولیات اور رن وے بھی شامل ہیں۔ علاقائی ممالک نے چینی جہازوں پر اپنی ماہی گیری کی کشتیوں کو ہراساں کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے نزدیک امریکی فضائیہ کا نگراں طیارہ اور چینی فوجی طیارہ غیر محفوظ طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ ترجمان امریکی فوج کے مطابق چین کے ایک لڑاکا جیٹ نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ امریکہ کی بحر ہند بحر الکاہل کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے ایک J-16 لڑاکا پائلٹ نے امریکی فضائیہ کے RC-135 طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ قدم اٹھایا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے براہ راست RC-135 کی ناک کے سامنے پرواز کی جس کی وجہ سے امریکی طیارے کو غیر محفوظ انداز میں گزرنا پڑا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ RC-135 بین الاقوامی قوانین کے مطابق بین الاقوامی فضائی حدود میں بحیرہ جنوبی چین کے اوپر محفوظ اور معمول کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارے تمام اتحادی شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں جس میں سفارتکاری، عسکری اور انٹیلیجنس جیسے شعبے شامل ہوں۔ بلنکن نے جنوبی بحیرہ چین میں ازدانہ جہاز رانی کے سلسلے میں امریکی عزم کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ اس علاقے میں چین کے اقدامات نے $3 ٹریلین سالانہ کی تجارت کی تحصیل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ بیجنگ کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے شمال مشرقی ایشیا سے جنوبی مشرقی ایشیا اور میکانگ دریا سے لے کر بحر الکاہل کے جزائر تک سبھی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ چین اس کھلے سمندر کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اس سے زیادہ تجارت تباہ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی سرکاری ملکیت والی کمپنیوں کو مراعات دے رہا ہے اور ان ملکوں کی برآمدات شرطوں کو ختم کروا رہا ہے۔ چین اطلاع اور ضابطے کے غیر قانونی طور پر یہاں ماہی گیری بھی کرنے جا رہا ہے۔ چین اس وقت برونائی، ملائیشیا اور فلپائن سے تجارتی مسابقت کر رہا ہے۔ تائیوان اور ویتنام سے اس سمندری علاقے کا جھگڑا ہے جو تیل کے وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ علاقہ ہانگ بانگ سے بھی زیادہ دور تک پھیلا ہوا ہے اور پچھلے ماہ چین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں اپنی بالادستی ترک کر دے گا۔